حدیث نمبر 200۔ اس حدیث کے اندر روایت لائے ہیں حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا، فرمایا کہ اس کو مؤذن بنانا جو اذان دے لیکن اپنی اذان کے اوپر اجرت نہ لے۔ ٹھیک ہے، کہ اذان دے اور اذان پر اجرت نہ لے، اور اپنی اذان پر اجرت نہ لینے والے کو آپ نے مؤذن بنانا ہے۔ یہ حدیث کا عنوان ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کسی کو پڑھایا تو اس کے عوض میں ایک سورت سکھائی، اور اس کے عوض میں اس سے ایک تلوار لی، یا اسی طرح روایت میں آتا ہے کوئی اور اسلحہ لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے ناپسند فرمایا، فرمایا قرآن مجید کا عوض جائز نہیں ہے۔ اب آیا کہ عصر حاضر پر اس پر تھوڑا سا گفتگو، اور آج کل کے دور میں تقریباً آج سے 30 سال پہلے کراچی سے ایک فتنہ کھڑا ہوا کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے نام سے۔ عثمانی گروپ ان کو کہا جاتا ہے، یہ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں جو مولوی تنخواہ لیتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مولوی تنخواہ لیتا ہے اس کے پیچھے جنازہ بھی نہیں ہوتا، اور جو مؤذن اذان دیتا ہے اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوتی جو تنخواہ پر اذان دیتا ہو۔ تو اب آیا کہ اس حالات کے اندر کیا حکم ہے، کیا فیصلہ ہے، شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے انداز میں مفتی بن کر بیٹھا ہے۔ پہلے نمبر پہ مسئلہ سمجھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایک عبادت ہے۔ دنیا کے معاملات میں خرید و فروخت یہ دوسری عبادت ہے۔ نکاح کے تمام تر احکامات یہ تیسری عبادت ہے۔ یہ تین معاملات الگ الگ ہیں۔ اب اختلاف جو ہے وہ پہلی صورت میں ہے، عبادات والی میں خرید و فروخت والی پر بھی اختلاف نہیں، نکاح والے معاملے میں اختلاف نہیں۔ جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو کھانا دے، اس عورت کو کپڑے دے، اس عورت کو رہائش دے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں آیا کہ کیا حکم ہے اذان کا اور اسی طرح امام کا جو تنخواہ لیتا ہو۔ تو ہمارے امام صاحب بھی ابتدا میں اسی مسئلہ کے قائل تھے، وہ بھی اسی بات پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ باقی سیدنا حضرت امام شافعی علیہ رحمہ وہ فرماتے تھے نہیں، جائز ہے۔ اب دلیل ان کے پاس بھی ایک بھاری دلیل موجود ہے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ واپس آ رہے تھے، ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس دیا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ کھانا کھلاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں کھلا سکتے۔ انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے۔ اور جب یہ پڑوس انہوں نے ان کے قریب ہی جا کر اپنا پڑاؤ ڈالا تو اس وقت میں ان کے قبیلے کے سردار کو سانپ ڈس گیا تھا۔ تو ساری دوائی علاج کرتے رہے، اس وقت کے جتنے حکیم طبیب جراح تھے ساروں کے سارے عاجز آ گئے۔ انہوں نے کہا اب بادشاہ کے ہمارے سردار کے مرنے کا
قوی امکان ہے، زندہ رہنے کا امکان نہیں ہے۔ اب زہر چڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو پڑاؤ ڈالا ہے مسافروں نے، ان سے بھی پوچھ لو، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے پاس علم ہو کہ جس کے ذریعے ٹھیک ہو جائے، کوئی دوائی ہو۔ تو یہ صحابی عرض کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دم کروں، علاج کروں، تو میں اس کے بدلے میں 12 بکریاں لوں گا۔ اگر ٹھیک ہو گیا تو 12 بکریاں لوں گا، اور اگر نہ تو نہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 12 بکریاں کون سا مسئلہ ہے، ہمارا بندہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس صحابی نے جا کر دم کیا ہے، اور دم کرنے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا، یہ 12 بکریاں لے کر آ گئے۔ جب یہ 12 بکریاں لے کر آئے تو انہوں نے آ کر ذبح کی اور کھلانے شروع ہوئے، تو صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کہنے لگے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بیچا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں۔ جنہوں نے کہا نہیں بیچا، شفا اللہ نے دی ہے، اصل میں ان کی مہارت ہے، آتا تو تمہیں بھی تھا، تم پڑھ لیتے۔ ہر ایک کا دم تو نہیں چلتا، یہ اس کی اپنی قوت اور طاقت ہے، یہ اپنا اس کا علم ہے، اور یہ اس کے اپنا حلم ہے جس کے ساتھ اس نے پڑھ کے دم کیا ہے۔ قرآن مجید تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن دم کوئی کوئی کرتا ہے، ہر کوئی نہیں کرتا، اور دم چلتا کسی کسی کا ہے، ہر کسی کا نہیں چلتا۔ اب حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر میں تو سارے بیٹھے تھے، لیکن آصف بن برخیہ کو یہ مقام ملا ہے اس لیے کہ وہ علوم تو سارے جاننے والے تھے، لیکن علوم کے اندر مہارت جو تھی وہ آصف بن برخیہ کو تھی، ہر کسی کو نہیں تھی۔ تو اس لیے جب انہوں نے دم کیا ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے بکریاں لی اور کھایا پیا۔ جب یہ پہنچے ہیں مدینہ طیبہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جائز ہونے کی دلیل وہاں سے موجود ہے۔ اور دوسری دلیل، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا۔ وہ اپنا سامان اٹھایا، تجارت کا کپڑے اٹھائے اور جانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ تو جا رہے ہیں، تو ہمارا کیا پیچھے کون ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اب اس سے پہلے تو خلیفۃ المسلمین اجرت نہیں لیتا تھا، اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے، وہ مسلمانوں کے سردار تھے، جو پوری کائنات کے بادشاہ تھے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہستی۔ اب آپ کے بعد مسلمانوں کا رہنما بن کر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بن کر آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے فرمایا میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے بڑے صحابہ کو بلاؤ، اور بڑے بڑے صحابہ تشریف لائے، اور ان کے تشریف لانے کے بعد پھر وظیفہ مقرر کیا گیا اور اس وظیفے کو دیا گیا۔ اور تو اسی پر علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانے میں کچھ علماء کا عقیدہ یہ تھا کہ مولوی صاحب اور اذان دینے والا جو ہوتا ہے یا قرآن مجید پڑھانے والا، یہ پابند ہو جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب یہ پابند ہوتے ہیں، کچھ اور نہیں کر سکتے، کھانا تو ہے انہوں نے کچھ، تو یہ بھی فتویٰ علماء کرام نے رد کر دیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن یہ چھٹی کرے اس دن کو تو نہ لے، کیونکہ پابندی نہیں ہے اس دن ان کی۔ تو دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نہیں، یہ اصل میں یہ جو دور چلنے لگا، اس دور میں اب خطرہ بن گیا ہے۔ کیوں؟ ایک تو انسانیت کی تعداد کا بڑھ جانا، پھر جگہ جگہ پہ مسجد کا بن جانا۔ اس زمانے میں ایک مسجد ہوتی تھی، 10 گاؤں اس جگہ پر جا کر نماز جمعہ ادا کرتے تھے، اور ایک مسجد ہوتی تھی، بڑے بڑے گاؤں وہاں پر ایک مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ شکر کریں کہ آپ کے اتنے بڑے گاؤں میں شکر ہے 2-3 مسجدیں ہیں، یہ آپ شکر ادا کریں۔
میں ابھی دیکھتا ہوں کئی بار سوچتا ہوں میں کہ یار یہ شکر ہے، ادھر جاؤ نا تو گلی گلی میں مسجد ہے اور مسجد کے سامنے مسجد ہے، اور نمازی صاحب میں 2 2 3 3 ہے، چوتھا نمازی نہیں ملتا۔ نمازی 2 2 3 3 ہے، چوتھا نمازی نہیں ملتا۔ لیکن لڑائی اور جھگڑے میں یہ ان کی برادری کی ہے، یہ ان کی برادری کی ہے، یہ ان کی برادری کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا معاملہ ہے، یا اللہ تعالیٰ سے پانی بھی مانگو لیکن ہو قبیلے ہمارے علیحدہ علیحدہ، لہذا پانی پئیں گے ہم علیحدہ علیحدہ۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے نکلے، اس لیے کہ 12 قبیلے تیار، کوئی کہتا پینے کے لیے ہمارا علیحدہ علیحدہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ بنائے۔ یہ شکر کریں کہ آپ کے اوپر اللہ کا رحم ہے کہ اتنے بڑے مسجد گاؤں کے اندر چلو 2 3 مسجدیں ہیں، ایک مسجد ہے اس کنارے پہ، چلو وہ بھی ایک دور بن جاتی ہے، ایک مسجد ہے چلو وہ بھی بہت کنارے پہ ہے، دور بن جاتی ہے، تو اس مسجد کے قریب قریب، اس کے بھی قریب کوئی نہیں، اس کے بھی قریب کوئی نہیں، اس کے بھی، یہ بھی شکر ادا کرے۔ تو یہ کیا ہوتا کہ ایک زمانے میں اتنا معاملہ بن گیا تھا۔ اب اگر یہ سارے کے سارے گاؤں کے بچے ایک جگہ پہ آنے لگ جائیں پڑھنے کے لیے تو میرا خیال میں کوئی بھی نہیں پڑھا سکے گا، مسائل بن جائیں گے۔ تو اب کیا ہے؟ قرآن مجید کی خدمت، قرآن مجید پڑھانے والے کی خدمت کرنا، اور اذان دینے والے کو وظیفہ دینا، اور امام مسجد کو وظیفہ دینا، یہ اس چیز کے لیے ہے کہ اب حالات ایسے بن چکے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اپنی مستقل تجارت پہ لگ جائے تو دین اسلام کے مٹ جانے کا خطرہ بن گیا ہے۔ اب ہر بندہ اتنی جلد بازی میں ہے کہ اس کے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہے اپنا ٹائم دینے کو۔ تو اس لیے انہوں حضرات نے مقرر فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اب اس پر علماء کرام نے متفقون علیہ فیصلہ دیا ہے۔ مجھے ایک عثمانی فرقے کا ملا، وہ کہنے لگا میں آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا، آپ کے قاریوں سے میں قرآن بھی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ بیچتے ہو۔ میں نے کہا تیرے گھر میں قرآن مجید ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے۔ میں نے کہا کہاں سے لیا ہے؟ کہتے لاہور سے۔ میں نے کہا کتنے پیسے لیے تھے؟ کہتے اتنے۔ میں نے کہا قرآن کو پیسوں سے لیا ہے؟ میں نے کہا قرآن تو نے پیسوں سے لیا ہے؟ میں نے کہا ہم پیسوں والا قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے لاہور سے لیا ہے اور اتنے پیسوں کا لیا۔ میں نے کہا تو پیسوں والا قرآن پڑھتا ہے، بغیر پیسوں والا کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے جی ہم ادھر لوگوں میں بہت تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس کو تقسیم تو کرتے ہیں آپ کرتے ہیں تو آپ کو فری میں ملتے ہیں، آپ کو کمپنی فری دیتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہم تو ادھر پیسے دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ پیسوں والا قرآن مجید لوگوں کو دیتے ہو؟ میں نے کہا کس لیے کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ اب یہ عالم بن گیا ہے کہ مہنگائی اتنی ہے کہ کوئی بندہ قرآن مجید کو لکھ کے اس کے بعد اس کو پرنٹ نکلوا کے اس اتنے خرچہ کر کے فری میں تقسیم کر سکتا ہی نہیں۔ کوئی کمپنی فری میں اپنا نہیں کر سکتی، کوئی ایسا نہیں ہے، ہر ایک پیسہ لے رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو ایک وقت آ جائے گا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ توسہ شریف کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، جعفر قبیلے کے تھے، حضرت خواجہ سلمان پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو مقرر کیا تھا، ان کا نام تھا عثمان۔ وہ رات دن کتابیں لکھتا تھا علوم اسلام کی، رات دن وہ کتابیں لکھا کرتا تھا۔ تو حضرت نے ان کو اس کے لیے کئی مربع زمین دی تھی، ان کو کئی مربع زمین دی تھی۔ فرمایا تو لکھتا ہے کتابیں، اب تیرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو حضرت خواجہ سلمان پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو زمین دی تھی کہ آپ کے بچوں کا گزر کاج چلے گا اس کے ساتھ، اور آپ علماء کی رہنمائی کے لیے کتابیں لکھیں۔ تو وہ کتابیں لکھا کرتے تھے، اور خواجہ سلمان پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ علیہ تو مریدین کو ٹائم دیتے تھے، ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کلمے لکھتے رہیں اور طلباء کو لکھ کے۔ جب رمضان شریف آتا تھا تو اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں پورا مہینہ کتابیں لکھی جاتی تھی۔ اب یہ شوال کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں داخلے ہوتے تھے، اور داخلوں کے وقت میں جو تعداد بڑھ جاتی ان کے پاس کتابیں نہ ہوتی، حضرت پھر لکھ کے کتاب دیتی تھی۔ اس لیے بھائی یہ جو آج کل تنخواہ دی جاتی ہے اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ اب اسلام کے معاملات کے مٹ جانے کا خطرہ ہے، اس لیے کوئی یہ معاوضہ قرآن مجید کا نہیں ہے، یہ کوئی نماز کا نہیں ہے، یہ کوئی اذان کا نہیں ہے۔ اذان کا معاوضہ دنیا میں کوئی دے سکتا نہیں، نماز کا معاوضہ دنیا میں کوئی دے سکتا نہیں، قرآن مجید کے ایک لفظ کو چھوڑنا ایک حرف کا بھی کوئی معاوضہ دنیا میں نہیں دے سکتا۔
اس لیے قرآن مجید کا ایک اپنا مقام اور شان ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جن کو دی جائے، جن کو اس پر رکھا جائے تو ان کو کم از کم اتنا دینا چاہیے کہ جس کے ذریعے ان کی شان و شوکت میں کمی نہ آئے۔ اس لیے کہ یہ تینوں کام جو ہیں بڑے محترم ہیں۔ جس قاری صاحب سے قرآن مجید پڑھا جائے یا رمضان شریف میں قرآن مجید سنا جائے تو اس کی اچھے انداز میں خدمت کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ 10-20 روپے نکال کے تو اس کو ایسے کر دو۔ ایک بزرگوں نے، بڑے پرانے دور کے بزرگ گزرے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ رمضان شریف میں خدمت نہیں کرتے، آپ کے گھر کو مغلوں نے لوٹا۔ مغلیہ خاندان کی حکومت تھی نا، تو انہوں نے کہا کیا آپ کے گھر کو مغلوں نے لوٹا ہے کہ آپ علماء کی خدمت اور حفاظ کی خدمت نہیں کرتے؟ آپ کے گھر کو مغلوں نے لوٹا ہے، تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا مطلب تھا؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ اچھے انداز کے اندر خدمت کیا کرے۔ اس لیے جو وظیفہ دیا جائے تو اس کو اچھے انداز میں دیا جائے اور اس نیت سے دیا جائے کہ یہ اسلام کی بقا کے لیے ہے، اسلام تاکہ باقی رہ جائے۔ باقی اسلام کے پیسے، مذہب اسلام کے یا دین اسلام کے جو شاعر ہیں ان کے کوئی پیسہ نہیں دے سکتا۔ یہ میں نے اس لیے لمبا کر کے بتایا تاکہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ فتنہ ایک شروع ہوا ہے، فتنہ مسعود الدین، کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے نام سے۔ یہ فتنہ بھی ایسا ہے جس طرح مرزا جہلمی کا فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ مرزا جہلمی نے بدبخت نے اگلے دن یہ الفاظ کہتے ہیں میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی اس نے گستاخی کر دی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب تیر احد کے مقام پہ آ رہے تھے تو اپنے ہاتھ کے ذریعے ڈھال بنا کر بیٹھے، تو ان کے سارے ہاتھ کی ہڈیاں چور و چور ہو گئی۔ اپنے ہاتھ کو تو روکتے رہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی تک تیر نہیں آنے دیا۔ جب یہ صحابی وفات پاتے ہیں تو حضرت مولا علی تشریف لاتے ہیں۔ بڑا کیا کمال ہوگا، حضرت مولا علی نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے۔ تو حضرت مولا علی چومتے تھے ہاتھوں کو، کبھی ادھر سے چومتے کبھی ادھر سے چومتے۔ اچھا میرے محبوب کے لیے تو نے یہ جگہ ڈھال بنائی، یہ جگہ ڈھال بنائی، یہ جگہ ڈھال بنائی۔ یہ دنیا سے چلے گئے، یہ واحد صحابی ہیں جن کو مقام ہے کہ جن کا بازو مولا علی چومتے تھے۔ اب اس سے کو بڑھ کر کوئی اور مقام ہے؟ یہ وہ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی ہیں جن کے لیے رحمت والے نبی کے لیے یہ کچھ کرتا رہا، اور یہ بدبخت اس کو بھونکتا ہے، یہ بدبخت اس کو بھونکتا ہے جن کو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جن کو رحمت والا نبی اپنے ہاتھوں سے جنت کا ٹکٹ عطا فرما کے گئے، جن کو جنت کا ٹکٹ رحمت والا نبی دے کر جائے، اور یہ جہلم کا بے ایمان اگر ایسے الفاظ کہے تو کوئی ایسا ماجرا نہیں ہے۔ بلکہ گورنمنٹ کو ایسے ظالموں کو تھوڑا سا پکڑنا چاہیے تاکہ کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے۔ کل کا کیا معاملہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے نا، جو پٹھان بدبخت نے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں معزز جو ہے وہ عمران خان کو مانتا ہوں۔